بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ سورہ یوسف۔ بچپن میں ہم نے بہت کہانیاں سنی، کتابوں میں پڑھی، افسانے، اور آج کل موبائلوں میں دیکھی۔ ہر ایک کا اپنا پسند ہے، کوئی کہتا ہے یہ کہانی اچھی ہے، کوئی کہتے ہیں یہ کہانی اچھی ہے، کوئی کہتے ہیں یہ قصہ بہتر ہے، یہ خوبصورت ہے۔ لیکن وہ قصہ اور وہ کہانی کتنی خوبصورت ہے جس کو اللہ کا ہے یہ سب سے خوبصورت ہے، جس کو اللہ کا ہے کہ کیا ہے سب سے خوبصورت، سب سے اچھی۔ اور وہ کس کا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام۔ الف لام را، اللہ خوب جانتا ہے ان حروف کے معانی کو۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں، یہ واضح اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے قرآن نازل کیا عربی زبان میں۔ ہم نے قرآن نازل کیا کون سی زبان میں؟ عربی زبان میں۔ آسمانی کتابیں جتنی آئی ہے، جب آئی ہے، جہاں آئی ہے، تو اس وقت کے لوگوں کے زبان کے مطابق آئی، عبرانی زبان میں، تورات، انجیل، زبور یا اور صحیفے، تاکہ جو مخاطب ہے وہ سمجھے، تاکہ وہ مخاطب ہے وہ کیا ہے سمجھے۔ ہمارے پاکستان میں یہ جو اخبار ہے یہ کس زبان میں چھپتا ہے؟ اردو میں، انگلش کی میں بھی ہے اور بھی ہے، پنجابی میں بھی ہے، لیکن جو قومی اخبارات ہے وہ کون سی زبان میں ہے؟ کیونکہ اکثریت اس کو سمجھتا ہے۔ اب کوئی ایسی زبان ہو جو کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر کوئی اخبار ہی نہ خریدے۔ تو مقصد سمجھانا ہے کتابوں کا، صحیفوں سے لوگوں کا، تاکہ لوگ کی رہنمائی ہو جائے۔ تو اسی لیے ہم نے قرآن نازل کیا عربی زبان میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے اول مخاطب وہ عرب تھے، سب سے اول مخاطب قرآن کے وہ کون تھے؟ عرب۔ اسی لیے قرآن کو کون سی زبان میں نازل کیا؟ عربی زبان۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم سمجھو۔ نحن نقص، ہم بیان کرتے ہیں، علیکا آپ کو، احسن القصص، قصوں میں سے سب سے بہترین قصہ، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اور وجہ یہ ہے کہ یہ وحی کی ہے ہم نے اس قرآن کی آپ کی طرف، اس قرآن کی ہم نے وحی کی آپ کی طرف۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو واقعات پیش آئے، جو بھائیوں سے ملے، والد سے ملے، مصر گئے، کنعان گئے، بادشاہ بنے، وزیر بنے، قید خانے میں گئے، نبی علیہ السلام تو اس وقت موجود نہیں تھے، تو پھر یہ نبی علیہ السلام یہ بہترین قصہ کیسے سناتے؟ تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام اللہ کا سچا پیغمبر ہے، اللہ کا سچا پیغمبر۔ اللہ رب العزت نے یہ باتیں بتائی تو نبی علیہ السلام نے امت کو بتائی، اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی، نبی علیہ السلام نے امت کو پہنچائی۔ اور اگر پورا قرآن مجید نہ ہو، صرف یہ سورۃ یوسف ہو، تو یہ بھی ایمان لانے کے لیے کافی ہے، یہ بھی ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اے پیارے محبوب، یہ جو ہم آپ کو قصہ سناتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا، اس سے پہلے یہ آپ کو معلوم نہیں تھا۔
اس سے پہلے یہ آپ کو معلوم نہیں تھا. نہیں تھا. اذ قال یوسف، یاد کرو وہ وقت جب کہا یوسف علیہ السلام نے لأبیہ اپنے والد سے، یا ابتی اے ابا جان، یا ابتی ابا جان، یا ابتی یا ابی اے ابا، یا ابتی اے ابا جان، انی رأیتو میں دیکھ رہا ہوں یا میں نے دیکھا، 11 کوکبا 11 ستارے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، رأیتہم میں نے اس کو دیکھا، لی ساجدین کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. 11 ستارے، سورج اور چاند یہ مجھے کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں. قال، یعقوب علیہ السلام نے کہا، والد کا نام کیا تھا؟ یعقوب علیہ السلام. یا بنیا، اب اس کا اردو میں ترجمہ مجھے صحیح نہیں آتا لیکن پشتو میں آتا ہے، اے بچوڑیا، پیارے بیٹے، اے پیارے بیٹے، لا تقصص، بیان نہ کر، رؤیا کا اپنا خواب، اعلی اخوت کا اپنے بھائیوں کے سامنے، فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے خلاف تدبیر کریں گے، وہ تیرے خلاف کیا کریں گے؟ تدبیر کریں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. دشمن. وہ شیطان ان کے دلوں میں بات ڈالے گا، اس سے حسد بڑھے گی، حسد دشمنی تک پہنچ جائے گی. جس طرح حابیل اور قابیل کیا دونوں سگے بھائی تھے لیکن ایک بھائی اٹھا اور دوسرے کو قتل کر دیا حسد کی وجہ سے. تو اور یعقوب علیہ السلام وہ تو پیغمبر تھے، وہ خواب کی تعبیر سمجھ چکے کہ اس کا کیا تعبیر ہے. مفسرین نے لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اس خواب کے دیکھنے سے 40 سال بعد اس کی تعبیر ہوئی. کتنے سال بعد؟ 40 سال بعد. اور ایک اور قول ہے کہ 80 سال بعد اس خواب کی تعبیر ہوئی. اس خواب کی تعبیر ہو 80 سال بعد. ابھی آج کل تو ہم نے ابھی خواب دیکھا ہی نہیں اور فوراً پہنچ جاتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر کیوں پوری نہیں ہو. اس خواب کی تعبیر کیوں پوری نہیں ہوئی. تو یوسف علیہ السلام پیغمبر، یعقوب علیہ السلام پیغمبر، اور خواب دیکھا اور خواب کی تعبیر کب ہوئی؟ کم از کم 40 سال کے بعد. اب اگر میں وہ پوری کہانی آپ لوگوں کو سناؤں تو وہ تو پورا گھنٹہ بھی کم پڑ جائے گا، لیکن کوشش کریں گے کہ یہ پورا سورت میں جہاں جہاں جو ضروری بات ہوگی وہ بیان کریں گے. اس پر اتفاق ہے نا انشاءاللہ؟ ہاں. تو ترجمہ سن لیں. الف، اچھا وہ 11 ستاروں سے مراد کون ہے؟ بھائی. 11 بھائی. ہاں 10 بھائی، ایک والدہ سے اور 2 بھائی دوسرے. تو اس کے بھائی کا نام تھا بنیامین اور باقی 10 بھائی. تو 10 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 12. یوسف علیہ السلام کو نکال کر کتنے بچے؟ 11. اور یعقوب علیہ السلام باپ اور والدہ، تو یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 13. تو 13 اس کو سجدہ کر رہے ہیں. اور یہ خواب کی تعبیر کتنے سال بعد پوری ہوئی؟ 40 سال بعد. پھر جب وہ آئے اور یوسف علیہ السلام کے سامنے سارے جھکے، بھائی بھی اور ہاں. تو الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں واضح اور کھلے کتاب کی. انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے نازل کیا اس قرآن کو عربی زبان میں. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ لو. نحن نقص، ہم بیان کرتے ہیں اے پیارے محبوب آپ کو، احسن القصص، بہترین خوبصورت ترین قصہ، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، بسبب اس کے جو ہم نے یہ وحی کی اس قرآن کی آپ کی طرف. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور جس وقت یوسف علیہ السلام بائی اور سارے واقعات ہو رہے تھے تو اس وقت آپ موجود ہو نہیں تھے. اذ قال یوسف، جب کہا یوسف علیہ السلام نے، لأبیہ اپنے والد کو، یا ابتی اے ابا جان، انی رأیت 11 کوکبا، میں نے دیکھا خواب میں 11 ستارے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، رأیتہم لی ساجدین،
میں دیکھ رہا ہوں یا میں نے دیکھا ان کو کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قالا یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنیا اے پیارے بیٹے لا تقصص بیان مت کر رؤیا کا اپنا خواب اعلی اخوتے کا اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے اپنے خواب کو بیان مت کر۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا تدبیریں کریں گے آپ کے خلاف۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو یہاں پر حابیل اور قابیل میں کس کے پیٹھ میں چرا گھومپا؟ قابیل نے حابیل کے۔ اور یہاں پر سازشیں کس نے کی؟ بھائیوں نے بھائی کے خلاف، بھائیوں نے بھائی کے خلاف۔ اور بھائی کوئی عام بھائی بھی نہیں، کون؟ پیغمبر۔ اور کس کا بیٹا؟ پیغمبر کا بیٹا۔ اور کس کا پوتا؟ پیغمبر کا پوتا۔ اور اس کا پھر والد کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، چاہے وہ شر اپنوں کی طرف سے آئے یا غیروں کی طرف سے آئے، کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ہاں، شیطان سے کیا مانگنی چاہیے؟ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔